بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدق اللہ العظیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو بھی نہیں ملی۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 آیت الکرسی، اور نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں، اور نمبر 4 سورہ کوثر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر کے دوران ایک منزل پر ٹھہرے اور ایک باندی آئی۔ اس نے آ کر کہا، قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے لوگ موجود نہیں، کیا تم میں سے کوئی دم کر سکتا ہے؟ ایک آدمی اس کے ساتھ چل پڑا اور ہم اسے دم کرنے میں ماہر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اس نے دم کیا تو سردار کو شفا مل گئی۔ سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دے دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب دم کرنے والا واپس لوٹا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ پہلے سے اچھا دم کرنا جانتے تھے اور کیا آپ پہلے دم کرتے رہے ہیں؟ وہ بولے، نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیا ہے۔ ہم نے کہا، ان بکریوں کے بارے میں فی الحال کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک ہم مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ پھر جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا قصہ ذکر کر دیا۔ تو پھر میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ سورہ فاتحہ بھی ایک منتر ہے، بلکہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام برحق ہے، اس کو پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ نکال لینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے۔ ایک منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو ایک شخص نے آپ کے قریب ہی پڑاؤ آ کر ڈال دیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی افضل ترین سورت نہ بتاؤں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ پھر میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ کی پوری تلاوت فرما دی۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ عطا کی گئی، زبور کی جگہ معین عطا کی گئی، اور انجیل کی جگہ 7 مثانی، اور مجھے فضیلت والی چیز کے ساتھ فضیلت عطا کر دی گئی۔ معین سے مراد قرآن کریم کی وہ صورتیں ہیں جن کی 100 یا 100 سے زائد آیتیں ہوں، اور مثانی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جن کی 100 سے کم ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے اوپر کی جانب ایک تیز آواز سنائی دی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے اسے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین پر اترا ہے اور آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کر
خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایسے دو نوروں کی خوشخبری ہو جو صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو وہ نور عطا نہیں ہوئے۔ پہلا نور فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ ان دونوں میں سے آپ ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا سوال ضرور پورا فرمائیں گے۔